حاضرین مجلس صحابہ سیریز میں ہم تمام کا استقبال کرنے جا رہے ہیں۔ بات ہماری چل رہی تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، اور ہم نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ ہم صحابہ کرام کی سیرت پر روشنی ڈالیں گے، لیکن ہر ایک صحابی پر پیدائش سے لے کر انتقال تک یا شہادت تک تفصیل سے نہیں، بلکہ ان کی زندگی کے مختلف واقعات پر روشنی ڈالیں گے، اور ان واقعات سے ہماری آج کی زندگی میں کیا اسباق مل سکتے ہیں ان پر ہم بات کریں گے۔ ہم نے یہ بات آپ لوگوں سے کہی تھی، تو آج ہم لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں دوسری بات بتانے جا رہے ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جس معاشرے میں رہ کر وہ عبادت کرنا چاہ رہے ہیں، وہاں پر ان کے لیے تنگی پیدا کی جا رہی تھی۔ جیسا کہ میں نے کل کہا تھا کہ اگرچہ کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ شخصی طور پر آپ مکہ کے اشراف میں شمار ہوتے ہیں، بڑے لوگوں میں شمار ہوتے ہیں، اور مالداروں میں شمار ہوتے ہیں، ایمانداروں میں شمار ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ایمان لے کر آتے ہیں تو ان کو بھی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہ تکلیف ایک دن، 2 دن، ہفتہ، 2 ہفتے، مہینہ، 2 مہینے کی نہیں، بلکہ مسلسل کسی نہ کسی طرح تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے صحابہ کرام کو کہا کہ اب تم لوگ یہاں بہت تکلیف ہو رہی ہے نا، تو ایک کام کرو، تم سب مل کر حبشہ کی طرف رخ کرو، حبشہ کی طرف تم لوگ ہجرت کر کے چلے جاؤ۔ تو صحابہ کرام حبشہ کی طرف جو ہے ہجرت کرنے کے لیے نکل پڑ رہے ہیں، اور انہی صحابہ کرام میں، حبشہ کی طرف جانے والے صحابہ کرام میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، کہ اب یہ بھی جو ہے یعنی مکہ چھوڑ کر اب یہ حبشہ کی طرف جانا چاہ رہے ہیں۔ جب مکہ چھوڑ کر حبشہ کی طرف جانا چاہ رہے ہیں تو راستے میں جب یہ جا رہے تھے تو راستے میں ایک جو ہے کافر سردار سے ملاقات ہوتی ہے جس کا نام ہے ابن دغنہ۔ کافر سردار سے ملاقات ہو جاتی ہے، تو وہ سردار آپ سے پوچھتا ہے کہ ابوبکر کہاں جا رہے ہو؟ تو آپ نے کہا میری قوم مجھے یہاں رہ کر عبادت کرنے نہیں دے رہی ہے، مجھے عبادت کرنے میں یعنی وہ تنگی پیدا کر رہی ہے، مشکلات پیدا کر رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی زمین بہت وسیع ہے، میں چلا جاؤں گا جہاں بھی ہو، اللہ کی عبادت کرتا رہوں گا۔ اس طرح چھوڑ کر نکل جانے کا ریزن بتاتے ہیں۔ تو وہ سردار ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتا ہے کہ مثلک لا یخرج ولا یخرج، ابوبکر آپ جیسا مہان آدمی، آپ جیسا اچھا آدمی، آپ جیسا نیک آدمی ہمارے شہر سے نہ وہ خود نکل سکتا ہے، نہ اس کو کوئی نکال سکتا ہے۔ اتنا اچھا آدمی چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہے؟ تم کو کون نکال سکتا ہے؟ نہ تم خود جا سکتے ہو، نہ تم کو کوئی نکال سکتا ہے، چلو میرے ساتھ، کون تم کو پریشان کرتا ہے میں دیکھنا چاہوں گا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر لے کر واپس مکہ آتا ہے، وہ سردار پھر واپس لے کر مکہ لوٹ کر آ رہا ہے، اور آ کر مکہ والوں سے کہتا ہے کہ دیکھو اس کو میں نے پناہ دیا ہے، اور یہ ہمارے شہر کا سب سے معزز آدمی ہے، اور اب آپ کس طرح کے معزز ہیں، آپ کے اندر کیا صفات ہیں، کیا اچھائیاں ہیں۔ ابن دغنہ ابوبکر صدیق کو جو ہے کے بارے میں کہتے ہوئے لوگوں سے کہتا ہے کہ انتم تخرجون رجلا يحمل الكل ويكسب المعدوم ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق۔ ابن دغنہ آپ کی خصوصیت بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تم لوگ ایک ایسے آدمی کو نکال رہے ہو ہمارے شہر سے جو کہ ہمارے شہر کا معزز آدمی ہے، اور اس کے اندر کیا خوبیاں ہیں؟ یحمل الکلہ،
وہ جو پریشان حال ہوتے ہیں ان کا سپورٹ کرتا ہے۔ وَيَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، اگر کوئی مالی طور پر پریشان ہے تو مالی طور پر اس کی مدد کرتا ہے۔ وَيَقْرِي الضَّيْفَ، وہ جب کبھی کوئی بھی مہمان اس کے پاس آتا ہے، چاہے جاننے والا ہو انجانا ہو، اس کی مہمان نوازی کرتا ہے۔ وَيُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، زمانے میں کسی بھی طرح کی تکلیف آتی ہے لوگوں کو تو اس تکلیف میں وہ شامل ہو کر اس تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبیاں بیان کر رہا ہے غیر مسلم، اور وہ خوبیاں بیان کر رہا ہے جس طرح کی خوبیاں اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے رسول کی خوبیاں بیان فرمائی تھی۔ جب نبی بنے اللہ کے رسول اور گھر آئے تو اما خدیجہ سے کہا کہ زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ چادر اڑاؤ، میں مر رہا ہوں، ایسے لگ رہا ہے میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ پھر سو گئے، سو کر اٹھنے کے بعد کہا کہ میرے ساتھ ایسے حالات پیش آ رہے ہیں، تو اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول کی جیسے تسلی دی تھی، جن الفاظ کا نام لے کر تسلی دی تھی، انہی الفاظ کے ساتھ یہ ابن دغنہ کافر بیچارہ غیر مسلم وہ یعنی ابوبکر صدیق کی تعریف کر رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک مسلمان اس کو زمانہ تنگ کر رہا ہے، اس کو زمانہ مشکلات پیدا کر رہا ہے، تو ایسی حالت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی غیر مسلم کے دل میں یہ بات پیدا کرتا ہے جو وہ آگے بڑھ کر اس کا سپورٹ کرے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ جس معاشرے کے اندر ہے یہاں پر ہر طرف جو ہے آپ کو پریشان کرنے والے لوگ ہیں، ہر طرف سے لوگوں کی جانب سے یعنی تکلیف کا سامنا ہی کرنا پڑ رہا ہے۔ اتنا ہونے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نہ کسی ایک ایسے آدمی کو پیدا کرتا ہے جو ان کا بھرپور سپورٹ کرے۔ تو آج بھی اگر دنیا میں کتنا بھی تنگ کرنے والے ہوں، کتنا بھی پریشان کرنے والے ہوں، کتنی بھی تکلیف پہنچانے والے ہوں، کسی نہ کسی ایک آدمی کو اللہ کھڑا کرتا ہے جو اس کی مدد کرتا ہے، جو اس کی ہیلپ کرتا ہے، سپورٹ کرتا ہے۔ اللہ پیدا کر دیتا ہے، اللہ کسی کو پیدا کر سکتا ہے۔ یہاں پر ابن دغنہ سردار کو اللہ نے کھڑا کیا کہ جاؤ ان کی تم مدد کرو، اگر کہ غیر مسلمی کیوں نہ ہے۔ تو ہماری دور کے اندر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بھئی آج بھی اس طرح کے حالات کا سامنا ہم کر رہے ہیں، تو کیا اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا؟ ہاں بالکل کر سکتا ہے۔ اللہ کا وعدہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، سب سے پہلے صبر بھی ہمارے پاس ہونا ضروری ہے۔ صبر ہو تو اللہ کی مدد ضرور آ سکتی ہے، اور پھر صبر کے ساتھ ساتھ ہم اور کسی امید رکھ سکتے ہیں۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، ایک تو صبر ہے، دوسرا صلاح یعنی ہماری نمازیں ہمارے لیے یعنی بچاؤ کا ذریعہ بن سکتی ہیں، ہماری عبادتیں ہمارے بچاؤ کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تم صبر سے صلاح سے مدد حاصل کرو۔ تو یہ ہماری صلاح، ہماری عبادت، ہماری نماز ہم کو پروٹیکشن دلانے والی ہے، وہ ہماری حفاظت کرنے والی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اور لوگوں کو بھی کھڑا کر سکتا ہے، آج کے زمانے میں کسی کو کھڑا کر سکتا ہے۔ ممکن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے زمانے میں ایماندار کیا کہتے ہیں اس کو، صحافیوں کو اللہ ہمارے ساتھ کھڑا کر سکتا ہے۔ ایماندار صحافیوں کو آج بھی غیر مسلم صحافی ایسے ہیں جو انصاف پسند ہیں، انصاف پسند صحافی آج بھی ہماری آواز کو اٹھا رہے ہیں۔ اللہ ہو سکتا ہے ان کو ذریعہ بنا سکتا ہے۔ انصاف پسند جج آج بھی موجود ہیں، اللہ ہو سکتا ان کو ذریعہ بنائیں۔ انصاف پسند وکیل آج بھی موجود ہیں، اللہ ہو سکتا ان کو ذریعہ بنا سکتا ہے۔ انصاف پسند سماجی خدمت گار لوگ آج بھی ہیں، اللہ ان کو ہمارے سپورٹ میں کھڑا کر سکتا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے لوگوں کو اللہ ہمارے ساتھ کھڑا کر سکتا ہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یعنی صبر اور نماز عبادتیں اگر ہو تو اللہ ان کو بھی ہمارے ساتھ کھڑا کر سکتا ہے۔
ہمارے اندر خوبیاں بھی ہونا. بھائی ہم صرف نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کو ہم خوش کر رہے ہیں، لوگوں کو کام آنے والے بھی بننا. کیوں ابوبکر صدیق لوگوں کو کام آنے والے تھے؟ تو آج ہم لوگ رفاہی کاموں کے اندر بھی آگے بڑھنا. تعلیم کا میدان بڑا میدان جو ہے اس میں ہمیں لوگوں کو سپورٹ کرنا ہے. یہ تعلیم کے میدان کے اندر لوگوں کو ہم سپورٹ کر سکتے ہیں. صحت کا بہت بڑا میدان جس میں لوگ پریشان رہتے ہیں، اس میں ہم لوگ اپنا رفاہی کام انجام دے سکتے ہیں. آج لوگ بے شمار لوگ کھانے کے لیے ترس رہے ہیں، ان کو راشن کی شکل میں ہم ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں. تعلیم کی شکل میں، تعلیم کے میدان میں، صحت کے میدان میں، کھانے پینے کے میدان میں، صفائی کے معاملے میں اویئرنیس ہم پیدا کر سکتے ہیں. نوجوانوں کو روزگار کے لیے نئے نئے جو ہے یعنی شکلیں پیدا کر سکتے ہیں. خواتین کے بہبودی کے لیے جو مظلوم آج خواتین ہیں اور سنگل لیڈیز کا جو ہے یعنی تعداد بڑھتے جا رہی ہے، ان پر ظلم ہو رہا ہے، ان کی زندگی کو تنگ کیا جا رہا ہے، تو ان کے لیے سپورٹ کے لیے ہم مہم چلا سکتے ہیں. الغرض ہمارے اندر بھی رفاہی کاموں کا جذبہ ہونا، جیسا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس تھا. يحمل الكلا ويكسب المعدوم ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق. غیر مسلم آپ کے رفاہی کاموں کو کاؤنٹ کر رہا ہے، آپ کے اچھے کاموں کو وہ کاؤنٹ کر رہا ہے. تو آج ہم ایسے بننا کہ کوئی غیر مسلم ہمارے اچھی کاموں کو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 کاؤنٹ کر سکے. آج ہمارے پاس ایسی کوئی خوبی نہیں ہے جو غیر مسلم ہمارے خوبی کاؤنٹ کر سکے، تو پھر یعنی ابن دغنہ جیسے آدمی کو اللہ کیوں بھیجے گا؟ وہ خوبیاں اگر ہمارے اندر آ جائیں، وہ اچھائی ہم پیدا کریں، تو آج بھی کوئی ابن دغنہ پیدا ہو سکتا ہے اور وہ ہمارے لیے شیلڈ بن کر کھڑا ہو سکتا ہے، وہ ہمارے لیے سامنے ڈھال بن کر کھڑے ہو سکتا ہے، وہ ہماری چھوٹی آواز کو بلند کر سکتا ہے، وہ ہماری چھوٹی آواز کو بڑے بڑے ایوانوں تک پہنچا سکتا ہے. یہ آج کے دور میں ہمارے لیے ضروری ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو ایسا ایمان والا بنائیں جس کی وجہ سے اللہ تعالی ہمارے لیے بھی کسی بندورنا کھڑا کر دے، اور جو یعنی پریشان حال مسلم ہیں ان تمام کی وہ مدد کر سکیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.